قبلہ میں چاہوں گا خاص طور پر آپ اپنے والد گرامی، چونکہ وہ بھی ایک بڑی شخصیت ہیں، جی، زبردست عالم دین ہے، تو ان کا تعارف آپ ارشاد فرمائیں۔ میرے والد گرامی حضرت مولانا محمد ابن حسن رضوی مصباحی علیہ الرحمہ وفات پا چکے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تربت پر رحم و کرم فرمائے۔ آمین آمین۔ بچپن سے ہی اپنے والد سے پڑھتے رہے۔ میرے دادا بھی بڑے عالم دین تھے، شہر کے قاضی بھی تھے، اور اس وقت ہمارے والد گرامی پڑھنے کے لیے باہر کہیں جانا چاہتے تھے، تو اس وقت میرے والد کے ایک استاد تھے مولانا تقی الدین رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنے ساتھ ان کو راجستھان لے گئے، اچھا، اور وہاں پھر کمیٹی کے کچھ معاملات ہوئے تو حضرت ہمارے والد کو تنہا چھوڑ کر چلے گئے جب ان کی عمر اللہ 9 سال کی تھی۔ میرے والد فرماتے ہیں کہ اس وقت جو ہے میرے سامنے ایسی دقتیں تھیں کہ کمیٹی والے میرے استاد کے نام پر مجھ کو بھی کہنے لگے کہ تمہارے جو استاد لے کر کے آئے تھے وہ چلے گئے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کرناٹک سے آئے ہو راجستھان۔ ان کا بڑی مشقتوں کا سفر تھا، انہوں نے کئی مرتبہ اس کو بیان کیا۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 3 جگہ پر خط لکھے، ایک بریلی شریف میں منظر اسلام، اور ایک مراد آباد حضور صدر الافاضل کا جو ادارہ تھا، اور اس کے بعد پھر ایک جامعہ اشرفیہ مبارک پور، کہ اس وقت خطوط لکھے جاتے تھے، جواب بھی آتے تھے۔ تو فرماتے ہیں سب سے پہلے مجھے حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ کا جواب آیا کہ بیٹا آپ آ سکتے ہو، ہمارے ہاں داخلہ لے سکتے ہو۔ تو یہ تنہا ہم اپنے والد کو بتائے بغیر اشرفیہ پہنچ گئے، مبارک پور اعظم گڑھ، اور دقتوں کا سفر تھا۔ فرماتے ہیں کہ داخلہ میرا ہو گیا، میں بڑی خوشی سے حضرت کی شاگردی میں رہا، پڑھائی چل رہی تھی۔ پھر ہمارے دادا کو بعد میں خبر ہوئی کہ مولانا تقی الدین صاحب ہمارے بیٹے کو اکیلا چھوڑ کر دوسری جگہ چلے گئے، اور ان کے ساتھ یہ حالات ہوئے۔ پھر رابطہ ہوا تو خط آیا کہ بیٹا تم واپس چلے آؤ۔ اب ہمارے والد صاحب یہ کہنے لگے کہ نہیں، اب مجھے جانا نہیں ہے۔ ہمارے دادا مزاج کے بڑے سخت تھے اور پابند شرابی اتنے کہ بہت چھوٹی چیزوں پر بھی بہت سختی فرمایا کرتے۔ اللہ، تو ہمارے والد گرامی کو دادا نے بلایا تو انہوں نے آنے سے انکار کیا۔ پھر اس کے بعد حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ ہمارے بیٹے کو آپ واپس بھیج دیجئے۔ اللہ، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس میں ایک بہت ساری عبرتیں ہیں، بہت سارا درس ہے جو نئے طلباء ہیں ان کے لیے۔ جی جی، تو حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ بلاتے ہیں ہمارے والد کو، چھوٹی عمر تھی، کہا کہ بیٹا دیکھو تمہارے والد کا خط آیا ہے، تمہیں وہ بلا رہے ہیں، واپس چلے جاؤ۔ وہ کچھ ناراض لگتے ہیں، وہ یہاں پڑھانا نہیں چاہتے، کیونکہ اس وقت اعظم گڑھ کی ایک امیج الگ تھی، بہت الگ انداز سے سمجھتے تھے کہ یہ ایک بہت دور علاقہ ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ تو ہمارے والد نے کہا حضور اگر میں وہاں چلا گیا تو پھر واپس میری تعلیم یہاں نہیں ہوگی، کیونکہ میرے دادا شافعی ہیں، میری دادی بھی شافعی ہیں، تو شافعی المسلک ہمارے ہاں چلتا بھی رہا۔ ہمارے والد گرامی جو ہے حضور حافظ ملت کی ابتدا میں وہ حنفی تھے، اللہ، تو ان کو پرسنل شوق بھی تھا کہ یہ حنفی مذہب میں تعلیم حاصل کی جائے۔ تو آپ نے کہا کہ حضور آپ سنبھال لیجئے ہمارے والد صاحب کو۔ تو حافظ ملت نے خط لکھ کر کے بھیجا کہ آپ کا بیٹا پڑھنا چاہتا ہے، آپ اس کو چھوڑ دیجئے ہمارے پاس، ہم اس کو اچھا بنائیں گے۔ ہمارے دادا کا ایک سخت ترین خط آیا، اللہ، کہا کہ میں خود بھی عالم ہوں، میں اپنے بیٹے کو کیسے بنا سکتا ہوں جانتا ہوں، آپ اگر ہمارے بیٹے کو واپس نہیں بھیجیں گے تو میں آپ کے مدرسے کو بند کروا دوں گا، یا میں بہت بڑا ایکشن لے لوں گا۔ تو یہ خط جب پہنچا حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ تو گھبرائے، کمیٹی والے بھی تھے اس وقت، انہوں نے کہا کمیٹی والوں نے کہ حضور ایک بچے کے لیے آپ اتنا بڑا رسک کیوں اٹھانا چاہتے ہیں؟ یہ صاحب کون ہیں، کیا معلوم ہے اتنا خط سختی کے ساتھ لکھے ہیں۔ تو سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے والد کو بلاتے ہیں حضور حافظ ملت، فرماتے ہیں کہ بیٹا آپ چلے جاؤ، آپ چلے جاؤ، اس لیے کہ تمہارے والد جو ہے یہ اتنا سخت خط لکھتے ہیں۔ تو ہمارے والد کہتے ہیں کہ میں حضور حافظ ملت کے دامن کو پکڑا اور کہا کہ ٹھیک ہے حضور، میرے والد کا حکم اور آپ کا حکم، لیکن میں جا رہا ہوں، جانے کے بعد خدا نہ خواستہ اگر میری لائن چینج ہو گئی تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو حافظ ملت فرماتے ہیں ان کو سینے سے لگا لیا، اور وہیں بیٹھ کر کے ہمارے دادا کو انہوں نے خط لکھا، آپ کا بیٹا ہے نہیں، یہ میرا بیٹا ہے، آپ جو ایکشن لے سکتے ہیں لے لیجیے، ہم اس کو نہیں بھیجیں گے۔ 6 سال تک نہیں بھیجا انہوں،
6 سال تک، کیونکہ چھٹیاں ہوتی تھی ہر شعبان میں، سارے طلبہ چلے جاتے تھے، لیکن میرے والد کو حضور حافظ ملت اپنے گھر میں رکھتے تھے. ایسی شفقتیں تھیں. ایسی شفقتیں تھیں، محبتیں تھیں. لیکن اس کے بعد ہمارے دادا کو جب یہ خط آیا تو مسکرا کر کے رکھ دیے، کہا کہ جب اتنی زیادہ شفقت کرنے والا استاد ہو تو وہاں سے بلانا مناسب بھی نہیں. کیا کہنے ہیں، واہ واہ واہ. تو اس کے بعد پھر ان کی تعلیم تقریباً وہیں جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں مکمل ہوئی، اور وہیں پر حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بہت ساری چیزیں وہ ہمیں نقل کیا کرتے تھے. پھر سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت بھی لیا اور کچھ اجازتیں بھی لی، اور اس کے بعد پھر واپس اپنے وطن آئے. اور ہمارے علاقے کے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ جنوب ہند کا جو علاقہ ہے وہاں کے پہلے مصباحی عالم دین تھے میرے. صحیح. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.